बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर की ये दूसरी किस्त है। किस्त इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक बहुत ही वसी टॉपिक है और इसके बारे में तो किताबें लिखी भी गई हैं, लिखी भी जा सकती हैं मज़ीद। तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक जो है ये टॉपिक है, लेकिन बहुत उम्दा, बहुत अच्छा और बहुत ही काबिल तहसीन है। तो आज हम आपको मैंने बता ही दिया था कि हम लोग जो है मैं इनसे मिल चुकी हूँ और किताब भी लिख चुकी हूँ और उसमें सब कुछ आ भी चुका है। तो अब जो है आज मैं आपको ये बताऊँगी कि इनको क्या क्या अहम जिम्मेदारियाँ दी गई थी। जो ये सलाउद्दीन अय्यूबी जो बहुत बड़े जनरल गुज़रे हैं और बहुत ही रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान थे और बहुत ही बहादुर जनरल थे। तो ये थे इराक़ के पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने हुकूमत जो है बहुत बड़े वसी इलाक़े पे की और इन्होंने जो है ये जो ख्वाजा सिरा कहते हैं ना उर्दू में, उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा था नाम, तो ये ख्वाजा सिरा जो है ये हबशा से आते थे और ये 800 साल पुरानी इनकी तारीख़ है। हालांकि ये वैसे तो मिड 12th सेंचुरी यानी 12वीं सदी ईस्वी से जो है सलाउद्दीन अय्यूबी साहब ने जो है ये हिफाजत के लिए और ख़िदमत के लिए दोनों जो हरम शरीफ हैं यानी मक्का और मदीना, वहाँ पे इनको जो है अपॉइंट किया था और ये ख्वाजा सिरा होते थे। तो ये इनका काम था कि वहाँ मस्जिद नबवी में जो मुतय्यन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनका काम ये था कि वहाँ की सफाई सुथराई, अंदर जो हुजरा है वहाँ की सफाई सुथराई देखभाल, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था जहाँ पे कि वो खुतबा दिया करते थे, वहाँ की झाड़ पोछ सफाई सुथराई और वहाँ के फ़र्श को जो है वो गुलाब के अर्क़ गुलाब से धोना, ये सब ये उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। उनका लिबास भी जो है बिल्कुल अलग होता था और जो सर पे अमामा पहनते हैं वो भी अलग होता था। और उनकी ज़िम्मेदारियों में ये भी शामिल था कि जब बाहर से ममालिक के जो अकाबरीन आते थे और बड़े बड़े रऊसा और बादशाह आते थे, और अगर उनको इजाज़त होती थी हुकूमत की तरफ से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो हर एक अंदर नहीं जा सकता है जब तक कि जो है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त ना हो। तो ये जो यहाँ पे कस्टोडियंस थे, ये इनके पास चाबियाँ होती थीं और यही जो है ये उस ताला खोलते थे। उन तालों की चाबी, दरवाज़े की चाबी, हुजरे की चाबी, मिंबर की चाबी, सब चाबियाँ इनके पास होती हैं और यही खोलते थे और यही दिखाते थे और मेहमानों की जो है तवाज़ो करते थे। तो ये बिल्कुल, और पब्लिक में ये आम घुलते मिलते नहीं हैं, इनकी ग़िज़ा बहुत सादा होती है। ये बाहर भी बैठे रहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के जो है मुबारक के पास ही इनका कमरा होता है जिसमें कि ये लोग रहते हैं और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कॉफ़ी के जो मग होता है, डिस्पोजेबल मग जो होता है, उसमें कॉफ़ी पीते हैं और रोज़ा जो इफ्तारते हैं वो भी रोटी के टुकड़े से इफ्तारते हैं। तो इनकी ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका अगर बाद में पता चले तो कोई उसको जो है पूजना शुरू कर दे या उसको एहतराम निशानी के तौर पे रख ले, तो इनका कुछ नहीं होता। और जब मेहमान आते हैं तो ये इनका लिबास जो है वो गाउन बिल्कुल अलग होता है और उसके ऊपर साशे पहने होता है इन्होंने। तो इनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम है वहाँ पे। इनको जैसे इमाम काबा की तकरीम है और उनका दर्जा है, बिल्कुल इसी तरह इनका भी दर्जा होता है और इनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है। इनकी सिक्योरिटी के लोग मामूर होते हैं। ये आम जो है उसकी तरह इनको ट्रीट नहीं किया जाता। इसी तरह से खाना काबा में जो मुतय्यन है वहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू में तो 42 इनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिसमें कि खाना काबा के अंदर की सफाई थी, बाहर की सफाई थी, हतीम की, मुताफ की, सब की सफाइयाँ थीं। लेकिन अब ये 800 साल से, क्योंकि ये तारीख़ चल रही है इन लोगों की जो मौजूदा जो है, तो इनके, और ये हबशा से आते थे, इनकी तारीख़ जो है 800 साल पुरानी है, उससे भी पहले से जो है वहाँ पे वो दूसरे थे।
تو ان کا بھی یہ کام تھا کہ جو مہمان آتے تھے ان کو اندر خانہ کعبہ کا جو ہے وہ کمرہ کھول کے وہ دکھاتے تھے اور ان کی زیارت کراتے تھے. پھر اس کے بعد 20 میٹر تھوڑے فاصلے پہ مہمانوں کو یہ جو ہے زمزم آب زمزم پلاتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور بھگت کرتے تھے. اور ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے وہاں پہ. تو ان کو آغا کہتے ہیں. آغا لفظ جو ہے وہ ترکی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی قابل احترام. اور جیسے ہم اپنے والد کو آغا جی کہتے ہیں، آغا بڑے بھائی کی عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی بھی بہت عزت و تکریم ہوتی ہے، اسی لیے ان کو آغا کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور ان کا کتنا مقام ہے. تو ہم تو ان کو یہاں ایک تماشا اور انٹرٹین ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا بہت مقام ہے. اور یہ صرف جو ہے ہولی حرمز میں ہی نہیں اپنے فرائض انجام دے رہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ان کو جو آٹومن امپائر تھی وہاں بھی ان کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے تھے. وہاں ان کو بہت بڑے بڑے عہدے تھے اور یہ سیاست میں بھی تھے اور انتظامیہ امور میں بھی تھے اور ایک ملک کے تو یہ فوج کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں. تو یہ بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افریقہ کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اور ذہنی دونوں صلاحیتوں سے بھرپور نوازا ہوا ہے. تو کتنے طاقتور ہوتے ہیں اور کتنے ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، ذہنی طور بھی جسمانی طور پر بھی. تو یہ بلال حبشی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ان کا مقام تھا اور کیا ان کی محبت تھی اور کیا عشق تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو ہے یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ شروع سے آ رہے ہیں اور وہ خاندان اپنی عزت و توقیر سمجھتا تھا کہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ جا کے وہاں خانہ کعبہ میں اس کو یہ فرائض انجام دینے کی ڈیوٹی دی جائے گی تو وہ بچوں کو لا کے وہاں سے ان کو آپریشن سے سرجری سے جو ہے وہ خواجہ سرا بنا بھی دیتے تھے. تو وہ خاندان بہت فخر محسوس کرتا تھا. جو قدرتی نہیں ہوتے تھے ان کو بنا بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی باعث عزت اور احترام جو ہے وہ فرائض ان کے ذمے تھے. تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے کمال دکھایا ہے اور بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں. یہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں. یہ آپ نے جو ترکی کے ڈرامے آتے ہیں وہ کون سے ڈرامے تھے، اس میں اندر جتنے بھی خواتین کے جو حرم ہوتے ہیں اس میں جو بھی خدمات انجام دیتے ہیں یہ خواجہ سرائی ہوتے ہیں، تاکہ عزت اور احترام جو ہے وہ اس میں شامل رہے اور اس میں کوئی خواتین کے اوپر کوئی بری نظر جو ہے وہ نہ پڑ سکے، شہزادیوں پہ اور ملکاؤں پہ. تو یعنی عزت اور احترام کے قابل ہیں یہ لوگ. تو ان کو آپ بالکل یہ سمجھا کریں، آپ نہیں ہم سب مل کے ان کو بہت ہی قابل احترام سمجھیں، محبت کے قابل سمجھیں، ان کا بہت خیال کریں. اور ابھی جو گزشتہ جو یہ ایک گروپ تھا ان کا آغاز کا، یہ 8 تھے. پہلے تو ہزاروں تھے، ہزاروں سے سینکڑوں پہ آئے، سینکڑوں سے کم ہوتے ہوتے 8 رہ گئے تھے. 8 سے 5 کی تو میں تصویریں خود دیکھ چکی ہوں، لیکن 3 جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا تو ان کی تصویریں بھی ہٹ گئیں. پہلی دفعہ سرکاری طور پر ان کی تصویریں لی گئی تھیں کہ ان کی ایک ہسٹری بن جائے، کیونکہ وہ آخری تھے. اب جو ہے صرف 2 رہ گئے ہیں جن کی تصویر میں اس میں شامل کروں گی، آپ دیکھیے گا. اور اس میں ایک جو تھے وہ تو تصویر کھنچواتے میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا کرسی پہ بیٹھے ہوئے. وہ 110 سال کے تھے. تو ان کی بہت طویل عمریں ہیں اور انہوں نے مدینہ میں جتنے بھی تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح توسیع ہوئی مدینہ میں، مکہ میں، جہاں پوری تاریخ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. اور جو فوٹوگرافر تھے جن کو اجازت ملی تھی تصویریں کھینچنے کی، قریشی صاحب، انہوں نے ان کو بچپن سے وہ بھی دیکھتے چلے آئے تھے، لیکن انہوں نے معلوم نہیں تھا کہ ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے. اور یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو یہ بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اخوت ایک ادارہ ہے اور وہ ان لوگوں کو نوکریاں بھی دیتا ہے اور ان کی خدمات بھی حاصل کرتا ہے. اور وہ میرے گھر بھی آتے ہیں
اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ میں بھی سامان جمع کر کے ان کو دے دیتی ہوں اور وہ لے جاتے ہیں، جو کہ وہ بہت دیانتداری سے وہ ادارہ جو ہے مستحقین میں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آج کی بات یہ بس اتنی ہے کہ یہ ان کا بہت احترام ہم پہ لازم ہے، اور اب تو یہ پڑھنے بھی لگے ہیں، اینکر بھی بن گئے ہیں، یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کالج میں بھی جو ہے وہ ایک تھا جسے نہ لڑکے اپنے ہاسٹل میں رکھتے تھے نہ لڑکیاں رکھتی تھیں، پتہ نہیں وہ بیچارے کہاں رہتے ہوں گے، لیکن یہ کہ میرا شروع سے جو ہے ان سے قربت بھی رہی ہے، محبت بھی رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دل کشاد اور وسیع کرے، اور ہم سب ایک دوسرے کی عزت اور محبت سے پیش آئیں، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔